بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضلي على أدناكم، وقال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک شخص عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا عالم تھا جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا اور وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، کیا دونوں اجر و ثواب میں، فضیلت میں برابر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ویسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ تم میں سے سب سے اعلیٰ آدمی پر، تو بھی عالم کی فضیلت کے لیے بات کافی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میرا مقام، میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہے، وہ اسی ہی ایک عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ کیوں یہ فضیلت حاصل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی وہ اعمال پسند ہیں جو جس عمل کا تعلق بندے کی ذات سے صرف نہ رہے، بلکہ وہ عمل متعدی ہو، وہ عبادت متعدی ہو، یعنی اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی عبادت گزار ہے تو اس کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک خاص ہے، صرف اسی کو ملے گا۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے۔ عابد کی عبادت کا ثواب اس کی ذات تک ہے، لیکن عالم کے علم کا فیض دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے، پھر آسمان والے اور زمین والے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان والے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے بھی آسمان والوں میں شامل ہیں، اس لیے کہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، وہ آسمان ہی میں رہتے ہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فرشتے اور آسمان والے، اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ سے مراد مقرب فرشتے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، حاملین عرش وغیرہ، وہ اللہ کے مقرب فرشتے، اور آسمان کے بقیہ تمام فرشتے بھی، اور زمین والے، زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان، جنات، حیوانات، سب، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، یہ سب
دعائیں کرتی ہیں، خیر و برکت کی، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، علی معلم الناس الخیر، اس شخص پر جو لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو نیکی اور بھلائی سکھاتا ہے، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے اوپر ایک تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں اور باقی آسمان کے فرشتے، زمین کے جو مخلوق ہیں، اور یہاں تک کہ چونٹیاں سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں، یہ سب دعائیں کرتی ہیں۔ تو دین کی باتیں سیکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو سکھانا، یہ سکھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا جو طبرانی میں ہے، من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو شخص کسی مسجد میں آتا ہے اور اس کا مقصد دین اور بھلائی کی باتیں سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، سیکھنے کے مقصد سے آ رہا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آ رہا ہے یا سکھانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیکھنے والے کا بھی مقام اور سکھانے والے کا بھی مقام، کہ اس شخص کو اس حاجی کے برابر اجر و ثواب ملے گا جس کو مکمل حج کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی ایک مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو نوازتا ہے جو کسی مسجد میں جا کر کے دین کی بات سیکھتا ہے یا دین کی بات سکھاتا ہے۔ تو مسجدوں میں آنا اور دین کی بات سیکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، سکھانا، دوسروں میں عام کرنا، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنا بھی چاہیے اور سیکھ کر کے اپنی ذات تک خاص نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں میں، اسی طرح سے اپنے دوستوں کے حلقوں میں، اور جہاں بھی ہم کو کوئی مناسب موقع ملے، ہم دین کی باتیں چاہے عقیدے سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو اور عبادات سے متعلق ہو، جن باتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو ہمیں دوسروں تک عام کرنا چاہیے۔ خیر اور بھلائی کو ہم جتنا عام کر سکتے ہیں عام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ معلم خیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، بھلائی سکھانے والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری کی حدیث میں، کہ تمہیں دین کی ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی ذات تک خاص مت رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا دی ہے ترمذی کی حدیث میں، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع، اللہ تعالیٰ اس شخص کو حشاش بشاش رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جو ہماری کوئی بات سنتا ہے اور سن کر کے اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی مجلس میں سن کر کے اتنے اچھی طرح سے اس بات کو یاد نہ رکھ سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، بنسبت اس کے جس کو دوسرے تک پہنچایا ہے وہ اس کو اور اچھی طرح سے یاد رکھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر دین کی کوئی بات ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس پر جو آدمی عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کے برابر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی شخص دین کی کوئی بات کسی کو سکھاتا ہے، کسی کی تعلیم دیتا ہے، تو عمل کرنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی باتیں ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنی ذات تک خاص نہ رکھیں، بلکہ ان باتوں کو عام کریں اور جس شکل میں بھی ہو سکے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی خیر کو پھیلانے والے اور خیر کی تعلیم دینے والوں میں ہمارا شمار ہو اور اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔